من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی لوگ تمہاری بات پر یقین کریں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد بدل دیتی ہے، حالانکہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب آپس میں ہوتے ہیں وہ یہود اور منافقین تو وہ لوگ ایک دوسرے سے ایسا کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو بات تمہارے سامنے بیان کی ہے ان مسلمانوں سے کیوں کہتے ہو؟ اتحدثونہم، ان مسلمانوں سے کیوں بتلاتے ہو ان مسلمانوں کو وہ بات جو اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہے، یعنی اللہ نے تمہارے سامنے تو یا تمہاری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تاکہ وہ لوگ اس بات کو لے کر تم سے مخاصمہ کرے، تم سے جھگڑا کرے تمہارے رب کے یعنی سامنے۔ افلا تعقلون، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ان آیات میں اسی اوپر والے مضمون سے اس کا تعلق ہے کہ جیسے یہود لوگ، اس میں جو علماء تھے جن کو احبار کہا جاتا ہے، علماء یہود کو احبار کہا جاتا ہے، علماء نصارہ کو رہبان کہا جاتا ہے، رہبانیون، اور اس امت کے علماء کو ربانیون کہا جاتا ہے اور علماء کہا جاتا ہے۔ ترجمے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں توریت میں تھی اس کو صحابہ سے چھپاتے تھے۔ اب وہ کیا ایسی باتیں تھیں کہ جس کو لے کر وہ صحابہ سے چھپاتے تھے اور ان سے پوشیدہ رکھتے تھے؟ توریت میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفتیں ذکر کی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی اس میں۔ دوسری بات توریت کے اندر یہ بھی تھی کہ اس آنے والے نبی کے جو متبع ہوں گے، یعنی ان کے جو صحابہ اور ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہوں گے، ان کی صفتیں کیا کیا ہوں گی۔ تیسری بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ مسجد اقصی کو ایک ایسے بادشاہ یعنی ایک ایسے خلیفے کے زمانے میں فتح کریں گے کہ جس کے بدن پر جو کپڑا ہوگا اس کے اوپر پیوند لگا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ ہوگا اور 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس شہر سے نکالے گئے تھے۔ یہ سب پیشین گوئیاں
توریت میں لکھی ہوئی تھی، اور علماء یہود ان کو معلوم تھا۔ اب یہ علماء یہود کچھ لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں بتاتے تھے تو وہ لوگ اچھا لگانے کے لیے مسلمانوں کو کچھ باتیں بتا دیا کرتے تھے صحابہ کو۔ جب ان کے علماء کو پتہ چلا، یعنی یہود کے علماء کو پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے یہودی لوگوں کو ڈانٹا کہ تم لوگ ان لوگوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو، یہ تو پرائیویٹ باتیں ہیں، پرسنل باتیں ہیں، ہمیں یہ سب باتیں جو ہے ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ اب یہ لوگ کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ لوگ، اس سے پہلے ایک وضاحت میں نے کی تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اس لیے تھی کہ ہمارے جو آباء و اجداد میں جو بنو اسحاق ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وغیرہ، تو اس میں مسلسل انبیاء ہیں، اور حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے چچا ہوتے ہیں، یعنی یہود کے چچا ہوتے ہیں، تو اس نسل میں سے یہ نبی کیوں آیا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر نبی ہماری نسل میں سے آتا تو ہم مانتے۔ ایک تو ان کو یہ عداوت تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ علماء یہود جو ہے رشوت خور تھے۔ یہ جو توریت کے مسائل بدل دیتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں سے جو ہے پیسے لیتے تھے اور ان کے لیے آسان مسائل بتا دیتے تھے، ان کو کہا کہ اس کے اوپر عمل کرو، آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ جیسے زنا کے بارے میں کہ زنا کی جو ہے سزا رجم ہے، سنسار ہے، اس کو پتھروں سے مار دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تسخیم الوجہ و اقامت الجلد، یعنی 100 کوڑے لگا دو اور جو ہے نا چہرہ کالا کر دو، یہ ہو گیا۔ اب یہ سزا مالداروں کے لیے، ان کے پاس سے یہ لوگ پیسے لیتے تھے، اور غریب ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ تم کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ اور اس امت کے علماء دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جو علماء پیدا کیے، ان علماء کی ہر وقت یہ خواہش اور یہ چاہت رہی کہ امت کے اندر زیادہ سے زیادہ علم پھیلے اور لوگ علم کو حاصل کرے۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت، ان کے پاس ملک کوفہ کی سب سے بڑی تجارت ان کے پاس تھی، کپڑوں کی سب سے بڑی فیکٹری ان کے پاس تھی، اور کتنے مالدار تھے۔ حالانکہ ان کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے ایسے اسباب تھے ان کے پاس کہ کسی اور جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کو چھوڑ کر انہوں نے علم کو حاصل کیا، اور علم کیسا پھیلایا کہ دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں میں سے 70% مسلمان ایسے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ جو مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم سے اور اپنی اجتہادی صلاحیت سے قرآن اور حدیث سے نکالے اور امت کے حوالے کی۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی آپ انداز لگائیے کہ یہود کے علماء لوگوں سے علم کو چھپاتے تھے، اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ لوگوں میں علم کو پھیلاتے ہیں،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر جو فضیلت دی رسولوں اور انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، وہ علم کی وجہ سے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فضیلت ایک نبی کو دوسرے نبی پر جو ملی وہ علم کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو علم کو تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے صحابہ میں کیسے جید صلاحیت والے علماء تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور علماء ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، مفسرین کا سردار، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں گزشتہ یعنی 2 جمعرات پہلے بتایا گیا تھا کہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے مفتی تھے۔ صحابہ اور سب صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسا علم تھا، کیسی صلاحیت تھی، کیسی فراست تھی کہ ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف یہود کے علماء اور ایک طرف اس امت کے علماء۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیسا انہوں نے علم کو تقسیم کیا امت میں، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، ہر وقت جو ہے علم حدیث کے پیچھے لگے رہے۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا حافظہ اور کیسا علم دیا تھا۔ ان کے والد حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکے محمد کو لے کر حضرت امام ابو حنیفہ کی درسگاہ میں آئے، کہا کہ حضرت اس بچے کا آپ کے مدرسے میں داخلہ کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا محمد کے والد سے، حسن الشیبانی سے، کہا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، حافظ قرآن تو نہیں۔ تو کہا ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ بچہ حافظ قرآن۔ بہرحال لے گئے، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی داخلے کی۔ پھر دوسرے ہفتے میں دوبارہ لے کر آئے ان کے والد صاحب۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، حسن الشیبانی سے کہا کہ گزشتہ ہفتے تو ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور آپ ایک ہفتے میں پھر سے لے آئے۔ کہا کہ ہاں حضرت، آپ نے جو شرط لگائی تھی اس بچے نے شرط پوری کر لی، ایک ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ کیا لوگ تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے کہا کہ اس بچے کا امتحان لیا جائے، جہاں سے بھی پڑھوایا گیا فوراً سنا دیا۔ ایک مرتبہ رات میں کتاب دیکھ رہے تھے، یہی محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ رات میں کتاب دیکھ رہے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا رات کے بہت بج چکے ہیں، سو جاؤ اور شمع بجھا دو، یعنی جو قندیل جو شمع جلائی ہے اس کو بجھا دو اور سو جاؤ۔ تو بجھا دی اور سو گئے۔ پھر یہ سوچا کہ ماں سو گئی ہوگی، تو پھر شمع جلائی اور پھر سے کتاب دیکھنا شروع کر۔ تو ماں پھر سے جاگ گئی، کہا کہ بیٹا آپ سے کہا رات یعنی بہت دیر ہو گئی ہے رات میں، اب سو جاؤ۔ تو کہا کہ ماں
کوفہ والے تو اس ارادے سے سوئے ہیں کہ اگر علم کے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد ابن حسن کے پاس چلے جائیں گے. اگر محمد ابن حسن سو جائے گا تو پھر کوفہ والے کہاں جائیں گے. پوری رات کتابیں دیکھی اور 6 کتابیں انہوں نے ایسی لکھی کہ پورا مسائل کا مغز اور لب لباب اس کے اندر آ گیا. جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط اور زیادات، 6 کتابیں لکھی. اور ایسی کتابیں، ایک کتاب جو ہے ہزار صفحوں، اور اس کے اندر ایسے اصول ذکر کیے گئے کہ قیامت تک مسلک حنفیت کے اوپر کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا ہو، اس کے اصول آپ کو کتابوں میں، ان 6 کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد میں علم حاصل کرنے کے. تو اس وقت معتصم کی طرف سے، جو بادشاہ تھا، معتصم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے اور مستقل حدیث پڑھانے کے لیے درسگاہ میں آ بھی نہیں سکتے. تو حکومت کی طرف سے یہ پابندی تھی. اب ایک شخص اتنا لمبا سفر طے کر کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا. اب جب بغداد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں سے سنا، کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو نظر بند کر دیا ہے، وہ تو گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے. تو اس نے بہت افسوس کیا، کہا کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں تو میں کیا کروں گا. لیکن علم کی طلب، تو وہ فقیر بن کر ہاتھ میں کٹورا لے کر محلے اور گلی گھومنے لگے اور کسی سے پوچھ لیا کہ امام احمد ابن حنبل کا گھر کون سا ہے. تو اس گھر کے اوپر دستک دی، یعنی محلے میں جہاں وہ گھر تھا. تو پھر کہا کہ ایک فقیر ہو، سوال دے دیجیے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھڑکی اونچی کر کے دیکھا کہ بھئی کوئی سائل ہے. تو کہا کہ حضرت میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں تو آپ سے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اتنی دور سے آیا تھا، لیکن آپ کے بارے میں نے یہ سنا کہ آپ تو نظر بند کر دیے گئے ہیں، تو میں کیسے علم حدیث کو حاصل کروں؟ کوئی شکل نکالی جائے کہ میں آپ سے حدیث کو حاصل کروں. تو کہا روزانہ اس طریقے سے آپ جو ہے فقیر بن کے محلے گھومتے رہنا، جب میرے گھر کے سامنے آؤں گے تو آپ کو 2-3 حدیثیں سنا دوں گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت کے اندر ایسے افراد آپ پائیں گے. اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، اس کے اندر اتنی علم کی طلب اور ایسا حوصلہ اور ایسا جذبہ آپ نہیں پائیں گے. یہ بنی اسرائیل کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بعد اگر کوئی فضیلت والی قوم ہے تو بنی اسرائیل. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت دی ہے. اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اس میں سب سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل ہے. لیکن ان کے علماء کا حال دیکھو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا فارس ایران سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچے ہیں، تو اس میں ایک عیسائی عالم سے یعنی پادری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ لوگوں سے رشوت لیتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو جو اس کا گرجا تھا، یعنی جو عبادت کی کوٹھری تھی، وہ پوری سونے کی اینٹوں سے بھری ہوئی تھی. اتنی رشوتیں لی تھی علم کے اوپر، یعنی علم کو بیچ دیا اسے. ہمارے ہندوستان میں بھی اس امت کے اندر بھی کچھ ایسے افراد گزرے ہیں. اتنی بڑی امت ہے تو کچھ تو ہوں گے.
ایک اکبر بادشاہ کے زمانے میں اکبر بادشاہ کا چاپلوس تھا جس کا نام ہے ابو الفضل فیضی۔ اس کا علم کیسا تھا؟ اس کا علم اتنا زبردست تھا کہ اس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، اور اس تفسیر میں کوئی نکتے والا حرف نہیں، با بھی نہیں، تا بھی نہیں، ثا بھی نہیں، جیم بھی نہیں، ذال بھی نہیں، زا بھی نہیں، شین، جو نکتے والے حروف ہیں اس میں سے کوئی نہیں۔ اب بچے کتنے؟ اس کو جوڑ کر اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کا نام ہے سواطع الالہام۔ ایسا زبردست جو ہے نا عالم دین تھا، لیکن اپنے علم کو بیچ دیا، بادشاہوں کی چاپلوسی میں لگا دیا۔ اس نے ایک مرتبہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پھنسا دیا تھا اس زمانے میں۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے گھر کو کھودا گیا تو پورے گھر کا جو فرش تھا نا اس کے نیچے سونے کی اینٹیں تھیں۔ کیا فائدہ؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حال میں دنیا سے گئے کہ علم کو بیچ دیا تھا، اور علم سے کیا فائدہ اٹھایا بلکہ نقصان کیا۔ تو علم نفع بھی دیتا ہے اور علم نقصان بھی دیتا ہے۔ جیسے یہود کے علماء کو علم نے نقصان دیا کہ علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور اس امت کے علماء نے علم کو اللہ کی رضا اور جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور علم کو پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ تو یہ ایسا علم ہو جس سے انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اس علم کو ہم لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ لوگوں کے اندر معلومات بڑھے اور لوگ اعمال کی طرف آئے، تو یہ علم نافع ہے۔ اور ایسے علماء خیر ہے، اور اس کے خلاف ہو تو علماء سوء ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار علماء خیر میں فرمائے، علماء سوء میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ تم کیوں ان کو یہ سب باتیں بتاتے ہو؟ یہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان باتوں کو لے کر حجت بیان کریں گے کہ یہ لوگ تو یہ سب باتیں جانتے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ تو آپس میں جب تنہائی میں ملتے تھے تو ایسا کہتے تھے کہ اتحدثونہم، ان کو کیوں بتاتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، تمہارے سامنے کھولی ہے؟ اگر تم بتاؤں گے تو یہ تمہارے رب کے سامنے ان باتوں کو لے کر حجت قائم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ لیکن جب علم غلط انداز سے سوار ہو جاتا ہے تو پھر عقل معوف ہو جاتی ہے، پھر انسان دنیا ہی کا سوچتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا دنیا کو حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا علم کے ذریعے سے جو ہے دنیا کے حصول حاصل کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے۔ افلا تعقلون، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں جو چھپی ہوئی ہیں اور وہ تمام باتیں جو کھلی ہوئی ہیں، واضح ہے، ظاہر ہے، ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی تم آہستہ سے بات کرو یا زور سے بات کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ تم دل میں کیا سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو ان علماء یہود کو گویا کہ متنبہ کیا گیا کہ تم اپنے علم کو چھپاتے ہو اور لوگوں سے ظاہر نہیں کرتے ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ تم آپس کی تنہائیوں میں کیا بات کرتے ہو، اور آپ یعنی اجتماعی میٹنگوں میں کیا بات کرتے ہو، اور دل میں کیا سوچتے ہو، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا وقبورنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم انفعنا بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔